الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے. اس پر اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے تھے جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، مگر اس مرتبہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا کیا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ایک ایک لمحے سے اور اس کے ایک ایک سیکنڈ سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں، ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے. کتنا گزر چکا ہے، لیکن جو رمضان المبارک ہماری زندگی سے گزر گیا، وہ رمضان یا اس روزے نے ہماری زندگی پر اپنا کیا اثر چھوڑا، روزے کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہم کو حاصل ہوا یا نہیں. ہر شخص اپنے گریبان میں منہ جھانک کر جو ہے دیکھ لے کہ اس کی زندگی میں کتنا رمضان مبارک گزر گیا ہے، اور اتنا رمضان مبارک گزرنے کے بعد بھی اس کی زندگی کے اندر کوئی چینجنگ آئی یا نہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو اسی لیے عطا کیا ہے کہ انسان کے اندر چینجنگ پیدا ہو جائے. اللہ رب العزت نے اس کا مقصد بیان کیا ہے لعلکم تتقون، کہ روزہ فرض کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ تم متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. 20 رمضان المبارک ہماری زندگی سے گزر گیا، لیکن کیا بات ہے کہ وہ گزشتہ 20 رمضانوں نے ہماری زندگی کے اندر اپنا کوئی تاثر نہیں چھوڑا، اپنا کوئی اثر ہماری زندگی میں نہیں چھوڑا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے دوستو کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، جیسے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے اس میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے تھا ہم نے، ویسے اپنے وقت کو نہیں گزارا ہے. ورنہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا.
اللہ کا کلام کبھی بھی جھوٹا نہیں. کمی ہمارے اندر ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو واقعتاً کمی اپنے اندر ہی نظر آئے گی، کیونکہ جس طریقے سے ہم کو رمضان مبارک گزارنا چاہیے تھا، اپنی پوری زندگی میں ہم نے ویسے رمضان کو نہیں گزارا ہے. ماں، آپ جانتے ہیں کہ ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بے لوث محبت ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. اور ماں جو ہے اپنے بچے کو بھوک سے تڑپتا ہوا، پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے بچے کی ایسی ممتا رکھ دی ہے کہ اگر بچہ بھوک سے یا پیاس سے تڑپ رہا ہو تو ماں اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. ماں کا سینہ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ممتا رکھ دیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ ماں نے اس بچے کو جنم دیا ہے. ماں نے اس بچے کو جنم دیا، اس جنم دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر ممتا رکھ دیا کہ جب بھی بچہ بھوک سے اور پیاس سے تڑپتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے. تو جس رب نے اس ماں کے دل میں ممتا رکھی ہے، وہی رب کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. تو کیا وہ رب اپنے بندے سے بھوک اور پیاس کو ایسے ہی گزارنا اس کے لیے وہ رب پسند کرے گا؟ نہیں دوستو. یعنی وہ رب یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ جس کو میں 70 ماؤں سے زیادہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا بندہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے. جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے کی بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس مہینے میں خوراک بچاؤ، یا رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں عطا کیا کہ اپنے پیٹ کو کاٹو تم لوگ، بلکہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں روزی کو بڑھا دیتا ہے، مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. جب یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس مہینے میں مومن سے بھوکا پیاسا رہنے کو طلب کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ پھر ماں کی گود میں جانا پڑے گا. ماں جو اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اگر وہی بچہ بیمار ہو جائے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے اور ڈاکٹر اس کو دوا دے اس بچے کو کہ یہ دوا اس بچے کو پلا دینا، اور دوا اتنی کڑوی ہے کہ وہ بچہ پینے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. ڈاکٹر نے جو سیرپ لکھ کے دیا ہے اس بچے کو پلانے کے لیے، وہ سیرپ اتنا کڑوا ہے کہ بچہ اس کو منہ نہیں لگاتا ہے، لیکن پھر بھی ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کسی بھی طریقے سے بچے کو زبردستی پکڑ کر اس کے ناک کو دبا کر اس کے منہ کے اندر دوا کو اونڈیل دیتی ہے. اب وہی ماں جو چند لمحوں پہلے جو اس بچے پر بہت مہربان تھی، بچے کی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، کیا وہ ماں اس کے دل سے ممتا نکل گئی؟ کیا اس ماں کے دل سے محبت بچے کی رخصت ہو گئی ہے؟ کیا وہ ماں شفاف ہو گئی ہے؟ نہیں دوستو، وہ ماں نہ تو اس کے دل سے بچے کی محبت نکلی ہے اور نہ وہ ماں شفاف ہوئی ہے، بلکہ اس ماں کی نظر اس دوا سے ہونے والے شفا پر ہے. اس ماں کی نظر اس شفا پر ہے جو اس دوا کے ذریعے سے اس بچے کو حاصل ہوگی. ایسے ہی اللہ رب العزت نے
جو مومن کو بھوکا پیاسا رکھنے کا حکم دیا، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا چند لمحوں کا ہے، اس کے بعد اس کے نتیجے میں میرے بندے کو ایک خاص صفت حاصل ہوگی، لعلکم تتقون کی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ صبح سے لے کر مغرب تک آپ بھوکے پیاسے رہو اور بیوی کے پاس جانے سے رک جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں اب جس طریقے سے ماں کو یہ معلوم ہے کہ اس دوا پینے کے نتیجے میں بچے کو شفا حاصل ہوگی، ایسے ہی اللہ رب العزت کو یہ بات معلوم ہے کہ جب یہ بندہ اس کام کو کرے گا تو اس کے نتیجے میں لعلکم تتقون کا مصداق بنے گا یہ۔ اس لیے دوستو، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو جیسے گزارنا چاہیے اور جیسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس طریقے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ آتا اس وجہ سے ہے کہ تاکہ ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے، اس روح کا تعلق جو ہے اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا جسم، یہ ظاہری جسم جو نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو اس کا جسم ہے اس کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور مٹی سے بنانے کے بعد ایک ڈھانچہ اللہ رب العزت نے تیار کر دیا۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، تو انسان کے اندر ایک چیز ہے جسم، اور یہ جسم جو ہے بنا ہوا ہے مٹی سے۔ اب آپ اس جسم کے اندر غور کر لیجئے کہ اس جسم کو جتنی بھی چیزیں تقویت دیتی ہیں، اس جسم کو جتنی بھی چیزیں قوت دیتی ہیں، آپ جس کو کہتے ہیں انرجی دیتی ہیں، اس جسم کو جتنی بھی چیزیں طاقت پہنچاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے زمین سے نکل رہی ہیں۔ آپ غور کر لیجئے اس کو، آپ جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ زمین سے نکلتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جسم بنا ہے مٹی سے اور اس کا گروپ بھی وہی ہونا چاہیے، جو چیز اس کو تقویت دے رہی ہے وہی چیز اس کا گروپ ہوگی۔ لہذا جسم بنا ہے مٹی سے اور مٹی سے جو چیز پیدا ہوگی وہی جسم کو تقویت دے گی۔ لیکن اس جسم کے اندر ایک روح ہے، اور وہ روح جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو پھونک دیا۔ تو یہ روح اللہ رب العزت کی صفت ہے، لہذا اس یہ روح آئی کہاں سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ روح آئی ہے تو وہی چیز اس کو غذا دے گی، اس روح کو، جو چیز اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہو۔ آپ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ دیکھیے جسم بنا ہے مٹی سے، اور اس مٹی سے جو بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کے جسم کو طاقت پہنچے گی، اور لیکن اس جسم کے اندر ایک روح ہے، اس روح کی بھی ایک غذا ہے۔ جب تک وہ غذا اس کو حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اس چیز کی طرف نہیں چل سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو مادی غذا دیں گے تو مادیت کی طرف جائے گی، اگر آپ اس کو روحانی غذا دیں گے تو روحانیت میں آپ کی ترقی ہوگی۔ تو روح جو آئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہی وجہ ہے کہ روح کبھی نہیں مرتی ہے۔ روح انسان کے جسم کے اندر ہے جو وہ کبھی نہیں مرے گی۔ انسان کے جسم کے اندر جو جسم اس کا بنا ہوا ہے، اگر آپ اس کو کہیں پانی میں ڈبو دیں، چاہے اس کو جلا دیں، چاہے طبعی موت اس کو ہو جائے، اس کو جانا مٹی کے اندر ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ لیکن جو روح ہے
وہ روح جب اس سے رخصت ہوتی ہے تو روح جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف. جب اللہ رب العزت کی طرف جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا جو ٹھکانہ بنا رکھا ہے علیین یا سجین، اللہ رب العزت اس میں اس کو رکھ دیتا ہے. اب وہاں سے روح بغیر اللہ کی اجازت کے کہیں نہیں جا سکتی ہے. تو روح آئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اللہ رب العزت کو موت نہیں ہے، اس لیے روح کو بھی موت نہیں ہے. بھائی روح یہاں سے گئی ہے دوسری جگہ، اس کو موت نہیں آئی. آپ کا جسم مٹی کے اندر مل گیا، لیکن روح اللہ رب العزت کی طرف سے آئی تھی اور اللہ رب العزت کی طرف چلی گئی. یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. انتقال کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ روح کا ٹرانسفر ہو جانا. یعنی دنیا میں تھی، دنیا سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اس کے ٹھکانے میں اس کو پہنچا دیا. نیک ہے یا بد ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے علیین یا سجین، اس میں اللہ رب العزت نے اس کو پہنچا دیا. تو روح اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے. جو چیز اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہو اس کو وہی چیز غذا دے گی جو اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہو. دیکھیے روح اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے. اسی طریقے سے کلام اللہ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا ہے. تو دونوں چیزیں، روح اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کا کلام یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا ہے. تو اس روح کو غذا دے گا اللہ کا کلام، یعنی کلام اللہ کو غذا دے گا، روح اللہ کو غذا دے گا کلام اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ میں ہماری روح کو غذا حاصل ہو اللہ کے رب العزت کی طرف سے، تو ہم کلام پاک کی تلاوت کثرت سے کریں. نمبر 1 اہتمام تو یہ کہ جتنا ہو سکے ہم اس مبارک مہینے میں اللہ کے کلام سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں اور رات دن تلاوت کرتے رہیں. جتنا ہم سے ہو سکے ہم اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کریں. دوسری بات یہ کہ ہم تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہم سے کیا کہا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے قرآن پاک کی تلاوت کا بہت بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ساری حدیثوں میں اس کے فضائل آئے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے. آپ قرآن پاک پڑھیں، اللہ رب العزت نے ہم سے کیا کہا ہے، کیا مطالبہ کیا ہے، ہم اس پر عمل کریں. یہ قرآن پاک کی تلاوت سے زیادہ آپ کو اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک میں اس رمضان میں ہم سے کیا کہا ہے. کم سے کم اپنے اوقات کو خالی کریں، اپنے آپ کو فرصت میں رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن کریم کے ترجمے کو ہم پڑھیں. اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو معتبر علماء کی CDs موجود ہیں، آپ اس کو بازار سے خریدیے اور قرآن کریم کے ترجمے کو سنیے اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کر. اگر آپ واقعتاً میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اگر آپ ہی اس نیت سے پڑھیں گے کہ میرے رب کا کلام ہے، دیکھیے میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، میں اس کو سننے کی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. واقعتاً آپ کی زندگی میں اگر چینجنگ نہیں آئی تو آپ دوبارہ مت سنیے گا. میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ قرآن کریم کے ترجمے کو کم سے کم بیٹھ کر سن لیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے کیا کہا ہے، کیا مطالبہ کیا ہے. پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کا رخ کیسے بدلتا ہے. اس لیے دوستو میری گزارش آپ سے ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم میں ہم سے کیا کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے قرآن کریم ہی ایسی چیز ہے جس نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کو انہوں نے بدل دیا. قرآن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو چینج کر دیا. جو قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر اور
نڈر شخص کو چینج کر سکتا ہے، کیا وہ قرآن ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا؟ بھائی صحابہ کرام میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ چلو آج میں نبی کے سر کو قلم کر دوں گا۔ صرف حضرت عمر کے اندر جرأت تھی، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج میں اپنی تلوار سے نبی کے سر کو قلم کروں گا، اور کسی کے اندر جرأت نہیں تھی۔ تو جو اتنا جری شخص ہو اور جو اتنا سخت دل انسان ہو، جب اس سخت دل انسان کو قرآن چینج کر سکتا ہے تو کیا ہمارے اور آپ کے دل کو چینج نہیں کر سکتا؟ یقیناً چینج کر سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ ہم اس قرآن کو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے اور میرا کیا فرض بنتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے اس کلام کو سن کر اپنی زندگی میں داخل کروں۔ طفیل دوسی روایت میں آتا ہے کہ وہ مکے کے اندر جو ہے کافروں نے بہت بڑے شاعر تھے اور بہت قادر الکلام شاعر تھے، اور ان کو عربی زبان پر بہت مہارت حاصل تھی، اور عربی زبان کی جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے اور عربی زبان کی جو باریکیاں ہوتی ہیں اس باریکیوں سے بہت واقف تھے وہ، اور ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کلام کسی بڑے شاعر کا ہے یا کسی چھوٹے شاعر کا ہے۔ جب وہ مکہ مکرمہ آئے تو مکہ والوں نے پابندی لگا دی کہ دیکھیے تم مکے میں آ تو چکے ہو، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ تم مکے میں جب تک رہو گے تم اپنے کان کے اندر روئی لگا کر رہو گے، اپنی کان سے ایک لمحے کے لیے بھی روئی کو نہیں نکالو گے۔ اگر تم کو مکے کی گلیوں میں پھرنا ہے تو اپنے کان میں روئی لگا کر جو ہے تم کو مکے کی گلیوں میں پھرنا ہے۔ یہ معاہدہ کر لیا ہو کافروں نے۔ تو پھر دوسی جو ہے بہت قادر الکلام اور عربی زبان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے والے، جب انہوں نے 2-3 دن گزر گیا تو سوچے کفار مکہ نے میرے اوپر پابندی کیوں لگائی ہے کہ میں جب بھی مکے کی گلیوں میں جاؤں گا تو کانوں میں روئی رکھ لوں گا، اس کے بعد مکے کی گلیوں میں گزروں گا، آخر کیا بات ہے؟ تو پوچھا، کہا دیکھیے یہاں ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اور وہ ایسا کلام سناتا ہے کہ اگر کوئی اس کے کلام کو سن لیتا ہے تو باپ اور بیٹے کے اندر، ماں اور بیٹے کے اندر جدائی ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بھی شخص اس کے کلام کو سنتا ہے تو خاندان میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ماں بیٹے کے اندر، باپ بیٹے کے اندر، بہن بھائی کے اندر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور دشمنی ہو جاتی ہے آپس میں۔ وہ ایسا کلام ہے، لہذا اس کے کلام کو کوئی شخص نہ سنے۔ اس وجہ سے تم کو کفار مکہ نے اس نبی کے کلام کو سننے سے منع کیا ہے۔ تو پھر دوسی نے کہا میں بھی تو بہت بڑا شاعر ہوں، میں بھی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتا ہوں، چلو ایک مرتبہ میں اس نبی کے کلام کو سن ہی لیتا ہوں کہ آخر اس کلام میں کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے دو شخصوں کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھے۔ تو پھر دوسی کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کچھ پڑھ رہے، انہوں نے اپنے کان سے روئی نکالی اور سوچا کہ چند لمحوں کے لیے میں اس قرآن کو سن لیتا ہوں، اس نبی کی زبان سے جو مبارک لفظ نکل رہا ہے میں اس مبارک لفظ کو سن لیتا ہوں، میں بھی دیکھوں کہ اس کلام کے اندر کون سی خوبی ہے۔ جیسے ہی طفیل دوسی نے اپنی کان سے روئی نکالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں کے اندر پہنچی، طفیل دوسی کی زندگی کا رنگ بدل گیا۔ طفیل دوسی کی دلی کیفیت جو تھی وہ چند لمحوں پہلے جو تھی وہ بالکل یکساں بدل گئی۔ طفیل دوسی کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی آواز نکلنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ طفیل دوسی نے اس کلام کو سن لیا تھا جو کسی انسان کا کلام نہیں تھا۔ طفیل دوسی نے دیکھا کہ یہ کلام تو کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ یقیناً جو نبی اس کلام کی تلاوت کر رہے ہیں یہ کلام کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ایسا کلام پیش کر سکے، یہ کلام تو اللہ رب العزت کا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے طفیل دوسی کی کان میں جب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت کے الفاظ پہنچے تو پھر دوسری نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر دامن رسالت سے آپ وابستہ ہو گئے. تو قرآن کریم ایسی چیز ہے دوستو کہ انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور یہ جان کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ میرے رب کا کلام ہے. جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے رب نے مجھ کو کیا کہا تو ہم کیسے اس پر عمل کریں گے؟ یہ سمجھے پہلے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے اور میرے رب نے کیا مطالبہ کیا مجھ سے. جب یہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم خاص اہتمام کریں اور رمضانوں سے یہ کہ ہم یہ رمضان جو ہے اپنی گزشتہ رمضانوں سے زیادہ اس کی قدر کریں گے یا ہم اس کا زیادہ اہتمام کریں گے. جیسے ہماری گزشتہ رمضان گزر چکے ہیں، ہم نے اس میں بہت کوتاہی کی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں یہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا ہے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کے اندر، ذکر و تلاوت کے اندر اور دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو کر زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ اہتمام کریں نمازوں کا. دیکھیے نماز تو بہت سارے لوگ ماشاء اللہ جو ہے سال کے 12 مہینے پڑھتے ہیں. ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ بھی سن لیں کہ اس مہینے میں ہم نماز کا خاص اہتمام کریں. نماز کا خاص اہتمام کا سے مراد یہ ہے کہ وقت سے پہلے مسجد کے اندر حاضر ہو جائے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں 12 مہینے، لیکن اس مہینے یہ اہتمام کریں کہ ہم وضو کی حالت میں کم از کم نماز کے اذان کو سنیں گے. یہ اہتمام کریں. اگر یہ اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہماری جماعت کی پابندی ہم سے نہیں چھوٹے گی. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں اہتمام کر کے دیکھیں اس بات کا. ہمارے بہت سارے اکابر جو ہے رمضان المبارک میں جب اذان ہوتی تھی تو وضو کی حالت میں ہوتی تھی، یعنی اذان کو وضو کی حالت میں وہ لوگ سنا کرتے تھے. تو ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہم جماعت کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اس رمضان میں ایک بھی جماعت کی نماز بغیر تکبیر اولیٰ کے نہ ہو، یعنی ہماری کوئی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. اور دوسری بات اس بات کا اہتمام کریں کہ دیکھیے ہم لوگ سحری میں اٹھتے ہیں 4-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے. ہم لوگ دیکھا گیا بیوی جگا رہی ہے، ماں جگا رہی ہے، بیٹا سو رہا ہے، شوہر سو رہا ہے، کتنے منٹ باقی ہے؟ 10 منٹ باقی ہے. اچھا لاؤ جلدی سے جاؤ، اب 10 منٹ باقی ہے ختم ہونے میں سے نہیں جلدی کھا رہا ہے. ایسا نہیں دوستو، ماں بیچاری جگا رہی ہے، بیوی جگا رہی ہے، اٹھ جاؤ، اور کتنا 10 منٹ باقی نہیں، ایسا نہیں. 10 منٹ باقی ہے، 20 منٹ باقی ہے، ایسا نہیں، بلکہ آپ اہتمام سے اٹھیں اور 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں. 10 منٹ پہلے اٹھ کے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیں. ہم کو اٹھنا ہی ہے نا، سحری کھانے اٹھنا ہے. جب ہم سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو کم سے کم یہ نیت کریں کہ میں 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤں گا تو میری تہجد کی نماز ہو جائے گی. یاد رکھو اگر ہم نے رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں تہجد نہیں پڑھا تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز پڑھ لیں. بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ جب رمضان میں ہم بیدار ہو کر بھی سحری کے وقت میں تہجد نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہمارے لیے کون سا ایسا موقع آئے گا کہ جب ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے. اس لیے خاص اہتمام کریں سحری کے وقت میں کہ سحری کے وقت سے 10 منٹ پہلے ہم اٹھ جائیں. بیوی اگر جگا رہی ہو 10 منٹ باقی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم 20 منٹ پہلے اٹھیں گے، جلدی سے وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد 2-4 رکعت جو تہجد کی نماز جو اللہ توفیق دے گا پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سحری کریں گے. اس بات کا آپ اہتمام کریں. اور افطاری کے موقع پر دیکھیے دوستو حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت جو ہے دعا قبول ہوگی. تو ہم اپنے گھر کی عورتوں کو جو افطاری کا انتظام کرتی ہیں
اس بات کا پابند بنا دے کہ دیکھو افطاری کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے تک ہم ساری افطاری کو مکمل کر لیں. ان کو یہ تاکید کر دیں کہ 10 منٹ پہلے آپ ساری افطاری کو مکمل کر لو، اور جب 10 منٹ پہلے وہ افطاری کے سارے کام کو مکمل کر لیں گے تو ان سے کہو کہ آؤ دسترخوان پر بیٹھ کر ہم کچھ دیر 10 منٹ 5 منٹ اللہ رب العزت کے سامنے دعا ہو. دیکھیے حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اس لیے اپنے گھر میں اس بات کا خاص اہتمام کریں اور گھر والوں کو سمجھائیں. بیوی اگر افطاری آپ کے لیے انتظام کر رہی ہے، یعنی کچھ پکوڑیاں یا کچھ تل رہی ہے، جو بھی چیز وہ بنا رہی ہے، آپ اسے کہہ دیں کہ دیکھ 10 منٹ پہلے تو اس کام کو مکمل کر لینا. اگر نہیں تیار ہو رہا ہے تو آپ غصہ مت ہوجیے، آپ کہہ دیجیے کہ اس کو بعد میں کر لینا، تو 10 منٹ پہلے آ جا، ہم دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے افطاری کے وقت دعا پڑھ لے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ لے. اس بات کا خاص اہتمام کرے. مسلمان اس میں بہت غافل ہے. پہلی بات تو اپنی بیوی کو ایسے لگا دیتا ہے سحری میں افطاری بنانے میں کہ بیچاری پسینے سے تربتر رہتی ہے، اور اس کو اگر کچھ بھی کمی ہو تو کہتا نہیں میرے مہمان آنے والے ہیں، فلاں آنے والے ہیں، یہ چیز یہ کمی پوری، یہ پوری ہونی چاہیے، یہ پوری ہونی چاہیے، سب کچھ بتا دیتا ہوں اس کو. وہ بیچاری کیا کرتی ہے، افطاری کے انتظام میں جو قبولیت کا خاص وقت ہے اس وقت کو وہ ضائع کر دیتی ہے. ہم تو مسجد میں آ کر یا کہیں بھی دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے دعا کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہماری بیوی جو ہے اس قبولیت کی گھڑی سے معلوم رہ جاتی ہے. اس لیے ہم اس بات کا خاص اہتمام کریں اس رمضان میں کہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو اس بات کا خاص اہتمام کرائیں گے کہ افطاری سے 10 منٹ پہلے سب انتظام ہو کر دسترخوان پر سب لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ دعا مانگیں گے. اگر ایک ساتھ نہیں مانگ سکتے تو انفرادی طور پر الگ الگ طور پر دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیں. اور ایک بات یہ کہ تراویح کا خاص ہم انتظام کریں گے. دیکھیے بہت سارے لوگ تراویح کو بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں دوستو، تراویح کو بوجھ مت سمجھیے. اور بہت ساری، میں تو تراویح پڑھاتا ہوں، جب تراویح سے فارغ ہوتا ہوں تو بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا یہاں پیچھے کی صف میں جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ رکوع میں شریک ہوتے ہیں، باقی ایسے ایسے ٹہلتے رہتے ہیں، یا ٹہلتے نہیں ہیں تو کم سے کم کھڑے رہتے ہیں، نیت نہیں مانتے ہو، باتیں کرتے رہتے ہیں. نہیں دوستو، اللہ رب العزت کو تعداد گنوانی مقصود نہیں ہے کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی ہے. اللہ رب العزت کو اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی. اللہ رب العزت تو اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کیفیت سے آپ نے پڑھی ہے. بس اگر ہم مسئلہ پوچھیں مفتی صاحب سے کہ میری 20 رکعت، وہاں 20 رکعت آپ کی مفتی صاحب فیصلہ کر دیں گے کہ ہاں ہو گئی ہے، آپ کی تراویح کی 20 رکعت ہو گئی ہے، یہ تو مفتی صاحب فیصلہ کر دیں گے. لیکن آپ کا دل کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ آپ نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے. یعنی جتنی دیر آپ نے رکعت نہیں باندھی، نیت نہیں باندھی، وہ قرآن کریم آپ سے ناقص ہو گیا ہے. اور آپ جب امام رکوع میں جاتا ہے تو فوراً اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. ایسا مت کریں. بالکل خوش دلی کے ساتھ ہم تراویح کا اہتمام کریں. اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب بہت ہی فاسٹ انداز میں جو قرآن کریم کو بہت ہی جلدی ختم کر دیں، یعنی تراویح کی نماز بہت جلدی ختم ہو جائے. اس لیے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں جہاں تراویح بہت جلدی ادا کی جاتی ہے. دیکھیے دوستو، جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ رب العزت کو یہ نہیں معلوم کرنا ہے کہ آپ نے کتنی رکعت ادا کی ہے. اللہ رب العزت کو یہ پتا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اندر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس کیفیت سے اس کو ادا کر رہے ہو. اللہ رب العزت کے نزدیک کیفیت مطلوب ہے. اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے کہ ہم کو بہت جلدی تراویح کی نماز پڑھنی ہے. نہیں دوستو، جب اللہ کے گھر میں آپ آ گئے ہیں تو 10 منٹ لیٹ ہی صحیح، 10 منٹ کا فرق پڑتا ہے. صرف 10 منٹ میں اگر ہم مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو کون سی ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی. اس لیے دوستو یہ بات کا اہتمام کریں کہ ہم تراویح کی نماز کو جہاں اچھے طریقے سے
تلاوت کی جاتی ہو اور نماز ادا کی جاتی ہو، ہم وہاں تراویح کا اہتمام کریں گے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ سحری کھائی اور سحری کھانے کے فوراً بعد جو ہے ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ لوگ رات سے بیدار ہوئے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو رات میں سوتے ہی نہیں ہیں، سحری کھا کر ہی سوتے ہیں اور نماز پڑھ کر۔ لیکن دوستو دیکھیے، سحری کے بعد اگر آپ کو موقع ملے تو اس وقت میں بھی اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے کچھ دیر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور استغفار، اسی طریقے سے جنت کو اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہم انی اسألک الجنت، یہ کہہ لیجئے، یا اپنی اردو زبان میں کہہ لیجئے کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں، یا یہ کہہ لیجئے کہ یا اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا عربی زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ اے اللہ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، یہ عربی زبان میں ہے۔ اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے تو اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔